آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے بچہ بازی۔ بچہ بازی کیا ہے؟ واٹ از دی پلینگ آف کڈس؟ یہ ٹاپک نہ صرف دردناک ہے بلکہ اس کے اندر انسانیت کا کالا سچ چھپا ہوا ہے۔ تو دوستوں، اگر ہم اس کے بارے میں ڈیپ میں جانیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جب بھی اس کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، ہم نے ایک ریسرچ کی تھی لوگوں سے اس ٹاپک کے بارے میں پوچھنے میں۔ وہ ہم ابھی ریکارڈنگ تو نہیں آپ کے سامنے چلا سکتے کیونکہ ڈیو ٹو سم پرسنل ریزنز، ان کی پرائیویسی کی خاطر، لیکن جتنے بھی لوگوں سے ہم نے سوال کیا تھا ان سب نے اسے ایک ٹیبو کے طور پہ جانا تھا، مطلب ایک ممنوع چیز جو ہمارے کلچر کے خلاف ہے، لیکن انہوں نے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو ہم اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ ہم اس کا کالا سچ بتا سکیں، وہ بات دنیا کے سامنے لا سکیں جو دنیا اپنے ریئلٹی ایکسیپٹ کرنے سے ڈرتی ہے، دنیا کو اس کا آئینہ دکھا سکیں، بچوں کی جان بچا سکیں اور بچوں کو ایک اچھا فیوچر اور ایک اچھا مستقبل دے سکیں۔ پہلے ہم ڈسکس کریں گے بچہ بازی کہتے کسے ہیں۔ بچہ بازی کا جو ریئل مطلب ہے لڑکوں کا کھیل۔ یہ مطلب ایک کھیل نہیں، ایک پلانڈ ہوتا ہے۔ اس کے اندر جوان بچے انہیں ناچ گانے کے نام پر سیکشولی ابیوز کیا جاتا ہے، یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کی سیکشول ایکسپلائٹیشن کی جاتی ہے۔ ان بچوں کی عمر 10 سے 18 سال کے بیچ ہوتی ہے، لیکن کئی رپورٹس میں، کئی کیسز کے اندر افسوس یہ عمر 10 سے بھی کراس کر جاتی ہے اور نیچے آ کر 7 یا 8 یا 5 تک بھی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لڑکے ہوتے ہیں جن کی گھر والے بہت غریب ہوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی بھی ایموشنل اور فزیکل سپورٹ نہیں ہوتا پیچھے سے، یا پھر کوئی ان کے پاس پیسہ کمانے کی کوئی بھی ذریعہ نہیں ہوتا۔ ان بچوں کے اکثر چہرے پہ داڑھی مونچھ نہیں آئی ہوتی، انہیں لڑکیوں جیسے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، میک اپ کروایا جاتا ہے، ان کو چمکیلے کپڑے لڑکیوں جیسے لڑکیاں نہیں پہنتی، تاکہ انہیں ایک فل لڑکیوں کی طرح پوری لڑکیوں کی طرح ایک تھیم دی جائے۔ ان بچوں کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں سن کے آپ کو بہت دکھ ہو رہا ہوگا، لیکن ابھی تو یہ شروعات ہے، ابھی ہم نے آپ کو اس کی ریالٹی نہیں بتائی۔ اگر آپ ایک سین امیجن کریں جہاں ایک 10 سے 12 سال کا لڑکا جس کی داڑھی نہیں آئی، سوری ٹو سے دیٹ، آئی ہیو ٹو سے، کیونکہ ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے 10 سے 12 سال کا لڑکا جس کی داڑھی نہیں آئی، وہ 50 ایسے داڑھی نما درندوں کے بیچ میں کھڑا ہے جن کی آنکھوں کے اندر خون اترا ہوا ہے، اور وہ اس بچے کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی سوچ رکھتے ہیں۔ پیچھے ایک سافٹ سا میوزک لگا ہوا ہے، اور اس بچے کو اس بات کا اندازہ ہے اور اس بات کا ڈر بھی ہے کہ جب میرا یہ ڈانس ختم ہوگا تب یہ سارے لوگ بیٹھ کے لاکھوں روپے کی بولی لگائیں گے اور میرے ساتھ رات گزارنے کی ایک جد و جہد میں جڑ جائیں گے۔ یہ ایک ریالٹی ہے۔ یہ ٹاپک اتنا ڈسٹربنگ ہو گیا تھا جب ہم اس کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے، کچھ ایسی ویڈیوز ہمیں ملی جس کو ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے۔ ایک ایسی ویڈیو جو ہم اگر آپ کو دکھائیں گے تو آپ شاید انسانیت سے بلیو تو آپ کا اٹھ ہی گیا ہوگا، اس ویڈیو کو دیکھنے بعد آپ کا جینے سے بھی بلیو اٹھ جائے۔ اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے وقت میں بہت ڈرا ہوا تھا، لیکن اسپیشل تھینکس ٹو حذیفہ جس نے ہمیں اس پورے جو کیس ہے اس کے بارے میں ایویڈنس دیے اور ہمیں ایک میڈیا دیا جس سے ہم اس کیس کو پروو کر سکیں، اور اس نے مجھے ایک حوصلہ بھی دیا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ہسٹری کیا اور بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اگر ہم بچہ بازی کے بارے میں جانیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بچہ بازی آج سے نہیں بلکہ یہ ایک کلچر کا حصہ ہے، وہ کلچر جو اپنے آپ کو بڑا رچ کلچر کہتا ہے، لیکن اصل میں اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ افغانستان میں یہ کلچرل پریکٹسز کافی دیر سے ہو رہی ہیں، مطلب کئی رپورٹس کے مطابق یہ افغانستان کے اندر کئی ہزار سال سے، مطلب کئی ہزار سال، آئی ایم سینگ دیٹ 1200 سال، مطلب جب تک وہاں اسلام پہنچا تو اس تک ہو رہی تھی۔ ریسرچرز کے مطابق اس چیز کا جو ریئل ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ افغانستان ایک ایسا بیکورڈ ایریا ہے جہاں کو ایجوکیشن اور لڑکیوں سے بات لڑکوں کے لیے، مطلب شادی سے ایک دن پہلے بھی کہا جاتا ہے آپ اپنی بیوی سے بات نہیں کر سکتے، مطلب جو آپ کی زوجی حیات ہوگی اس سے آپ بات نہیں کر سکتے، شریک حیات سوری، آپ ان سے بات نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب عورتوں کے ساتھ ان کے کوئی ریلیشن نہیں بلڈ ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک ایسا قدم چنا جو آگے جا کے کئی ہزار بچوں کی زندگی تباہ کرنے والا تھا۔ زمیندار، وارلارڈز اور ملٹری کمانڈرز اپنے ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اور اس کی پاور دکھانے کے لیے افغانستان جیسے ایریاز میں اپنے پاس ینگ لڑکے رکھتے ہیں۔ جیسے یہاں گاڑی رکھتے ہیں نا، جتنی اچھی گاڑی اتنا بڑا زمیندار، ویسے جتنا اچھا لڑکا اتنا بڑا
آدمی. افسوس یہ کلچر افغانستان کیونکہ ہمارا بارڈر پارٹنر ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بھی ان ہو گیا ہے, اور ان ہو نہیں گیا, ان بلکہ پورا ہو چکا ہے, کیونکہ پٹھانس خانس جتنے بھی ہیں یہ ان سب کے اندر عام کلچر بن چکا ہے. پٹھان ویسے تو اپنے آپ کو بہت ہی اچھی قوم کہیں گے, یقیناً دے آر گڈ ان سم فیلڈز, پٹھانز آر رولنگ, پر ان کی ایک ڈارک ریئلٹی ہے. 1996 سے 2001 کے بیچ میں طالبان کی حکومت جب افغانستان کے اندر آئی تو انہوں نے بچہ بازی کو بالکل طریقے سے اللیگل ڈکلیئر کر دیا, کیونکہ جو طالبان تھا وہ بہت ہی اسٹرانگ گروپ تھا, اس لیے جب سے انہوں نے اللیگل کیا تب سے ان 5 سالوں کے اندر میری یا پھر کسی بھی ریسرچر کی نظر میں کوئی بھی کیس سامنے نہیں آیا. جو قانون نافذ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ پولیٹیشنز اور پولیس ممبرز, انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن آج بھی پاکستان کے اندر کئی پولیس آفیسرز, آرمی آفیسرز اور پولیٹیشنز تک اس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں. اگر فردر ہم صرف ان لڑکوں کے بیک گراؤنڈ پہ روشنی ڈالیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کئی بار افسوس یہ آرفن ہوتے ہیں, مطلب یتیم ہوتے ہیں, یا ان کے ماں باپ انہیں خود پیسوں کے لیے کسی کو دے دیتے ہیں. اس کے اوپر میں اب آپ کو ڈسکس کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہماری جو معاشرہ ہے یہاں غریبی بہت عام ہے. ہمارے معاشرے سے مراد افغان بھی ہمارے ہی ایک سب کلچر کا شیئر کرتا ہے, تو کلچر ہمارے سیم نہیں ہے لیکن کنڈیشنز ہماری سب تقریباً سیم ہے. تو اس وجہ سے کہ وہ ہمارا کلچر شیئر کرتے ہیں تو وہ بھی زیادہ تر غریب ہوتے ہیں. تو ماں باپ بچوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اس بندے کے پاس, اس پاورفل بندے کے پاس چلے جاؤ, آپ کی لائف سیٹ ہو جائے گی, لیکن اس ماں باپ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کا جو مین قصوروار میں کہوں گا ظلم کرنے والا نہیں اس کے ماں باپ کو, کیونکہ وہ تو اس کے اپنے تھے نا. کئی بار فورس بھی کیا جاتا ہے لیکن فورس کے کیسز کم ہی ہوتے ہیں, زیادہ تر کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں ماں باپ راضی ہوتے ہیں. جب ایک لڑکا بن جاتا ہے بچہ تو اس کے اوپر ظلم کیے جاتے ہیں, اسے ناچنا سکھایا جاتا ہے, سیکشول ایکسپلوئٹیشن ہوتی ہے اس کی, اور اس کے ساتھ ایک سائیکولوجیکل ٹراما چھوڑ دیا جاتا ہے. مطلب پوری زندگی کے لیے اس کی زندگی ہی تباہ ہو جاتی ہے. نہ اس کی زندگی بچی, نہ اس کا کیریئر بچا, نہ اس کی سیلف ریسپیکٹ بچی. اس کے بعد وہ بچہ ایموشنلی اور فزیکلی ابیوز ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن سدھارنے میں ناکامیاب ہو جاتا ہے. ڈپریشن, انزائٹی, PTSD, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر, نائٹ ٹیررز, سیلف ہارم, یہ سب عام بن جاتا ہے اس وکٹم کے لیے. مطلب کوئی بھی آ کے اس کے ساتھ کچھ بھی کر جاتا ہے, مطلب بڑے ہونے کے بعد بھی 18 سال کے آنے کے بعد بھی اس کو کلین شیو کرنے کی کہا جاتا ہے تاکہ اس کے ساتھ یہ ایکسپلوٹیشن دوبارہ کی جا سکے. زیادہ کیسز میں لائف نارمل ہونے کے چانسز نہیں ہوتے. پھر بچوں کے پاس ایک چھوٹا سا اور ایک آسان سے سولوشن بنتا ہے جو ہے سوسائڈ کر کے وہ اپنی اس ریئلٹی کو اسکیپ کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک ذہنی سکون دینے کے عوض میں اپنی جان لے لیتے ہیں. افغانستان میں اسے آفیشلی ڈکلیئر کر دیا گیا. اگر ہم اس کے لا اور لیگل سٹیٹس کے بارے میں بات کریں تو افغانستان کے اندر اس کے اوپر لائف امپریزنمنٹ کی جیل ہے. مطلب لائف امپریزنمنٹ, آپ پوری زندگی جیل میں رہو گے, لیکن لا صرف پیپر ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ جو پولیس کمپلین جس پولیس والے کے پاس آتی ہے وہ خود بھی اس کے اندر انوالو ہوتا ہے, اور فیملی کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی چائلڈ ابیوز واپس لے لیں, چائلڈ ابیوز کی کمپلین, تاکہ آپ کی عزت بچ جائے. مطلب میرا مائنڈ اس کو سننے کے بعد نا بہت ہی زیادہ ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کی وجہ سے وہ بچے کچھ بھی نہیں کر سکتے. 2016 میں افغانستان نے ایک لا پاس کیا جس کا مقصد تھا چائلڈ ابیوز کو روکا جائے, لیکن جسٹس اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں شاید کسی اور کانٹیننٹ کی بات کر رہے ہو. اگر ہم اس کی ریئل لائف ایگزامپل کے بارے میں ڈسکس کریں تو ایک بچہ ہے, یا پھر آج تو وہ ینگ ہو گئے ہیں, شفیق 12 سال کا تھا جب اسے ایک لوکل کمانڈر نے رکھ لیا. رات کو فزیکل ابیوز اور صبح ناچ گانا, یہ اس کی لائف کی روٹین بن گئی تھی. لیکن جب وہ 17 کا ہوا تو اس کی چہرے پہ داڑھی آئی, اور فزیکل کمانڈر جو اس کا کمانڈر تھا اور جو فزیکل ابیوزر تھا اس کے لیے وہ بچہ بالکل ہی طریقے سے فارغ ہو گیا. تو اس نے اس بچے کو کر دیا ریلیز. تو اس بچے نے اپنے آپ کو اچھی زندگی دینے کی بہت کوشش کی, لیکن کہتے ہیں نا کئی چیزیں ناممکن ہوتی ہیں. تو آخر کار تھک ہار کے
اس نے ایک NGO شیلٹر سے رابطہ کی. آج وہ ایک NGO میں رہتا ہے اور اس نے سوسائڈ کی 3 بار کوشش کیا ہے. آئی ایم ریپیٹنگ دیٹ ہی ہیز ٹرائیڈ ٹو ٹیک ہز لائف 3 ٹائمز، پر ہر بار NGO والوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اسے بچا لیا. دوستوں، اب جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہت کچھ. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس ویڈیو کو شیئر کر کے، لائک کر کے، کمنٹ کر کے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ ان بچوں کے پاس جا کر بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ ان کی مدد کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو، چائلڈ لائن یا کسی بھی ایسے ادارے یا پولیس سے بھی بات کر سکتے ہیں جو ان بچوں کو ایک ہیلدی لائف سٹائل دے سکیں. تو اس کے لیے آپ آج ہمارے ساتھ ایک جد و جہد شروع کریں. اسٹاپ بچہ بازی. اسٹاپ بچہ بازی. بچہ بازی اگر ہم ڈیپ جائیں تو صرف افغانستان کا نہیں بلکہ پوری کنٹری کا پرابلم ہے. پوری کنٹری، ہماری کنٹری، مطلب افغانستان از ناٹ پارٹ آف آور کنٹری بٹ ہماری کنٹری کا پرابلم ہے، انڈیا کا بھی پرابلم ہے، بلکہ یہ ایک ورلڈ پرابلم ہے. تو اسے حل کرنے کے لیے آج سے ہم ایک ہیش ٹیگ چلاتے ہیں، اسٹاپ بچہ بازی. اور آج ہم پرعزم ہو جاتے ہیں اس بات کے لیے کہ ہر بچے کی مدد اب ہوگی. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہمارے بارے میں کیسا لگا؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو، انفارمیٹیو لگی ہو اور آپ کو ذرا بھی اس سے ریلیٹ کیا ہو، آپ کے ساتھ کچھ بھی ایسا ہوا ہو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں، جس سے ہم اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے ایکسپیرینس کو لوگوں تک پہنچا سکیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. اگر آپ کا بھی کوئی ایسا ٹاپک ہے جس پہ پوری دنیا میں کوئی بھی بلیو نہیں کرتا تو ہم کریں گے اور آپ کی سٹوری ہم پوری دنیا تک پہنچائیں گے. آپ اپنی سٹوری ہمارے کمنٹ سیکشن میں شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہم آگے جا کے اور ہم سے ڈائریکٹلی بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری ٹیم آپ کو ہمارا ای میل دے دے گی ڈسکرپشن میں، آپ اس پہ جا کے اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. تو اب ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. بائے بائے اینڈ ریممبر ون تھنگ، ہیش ٹیگ اینڈ بچہ بازی.